بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کیا کیا احتیاط ہم کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ بڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے. پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کراتی ہوں. یہ میرا ورک ایکسپیرئنس ہے. میں 33 ایئرز اگو کینیڈا آئی تھی اور یہاں پر ری کوالیفائی کیا تھا اور اپنا نیوٹریشن میں نے کنٹینیو کی اپنی اسٹڈیز. پاکستان میں میں کالج آف ہوم اکنامکس میں پڑھتی تھی فوڈ اینڈ نیوٹریشن ایز اے ڈائٹیشین. مگر دین آئی چینج مائی سبجیکٹ بیکاز ادھر اتنا پاپولر نہیں تھا اس زمانے میں. اب تو بہت ہے. تو میں نے فرینچ لے لی. سو آئی ایم بوتھ bilingual and I am also a dietitian but retired. So as a nutritionist میری ایکسپرٹیز یہ ہے کہ فوڈ اور لائف اسٹائل کے ساتھ ہیلتھ اور کولیسٹرول کس طرح امپیکٹ کرتا ہے. اور میں کچھ آپ کو اسٹریٹجیز بتاؤں گی جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہیں اینڈ سائنٹیفک بیسڈ ایز ویل. اب میجر رسک فیکٹر جو ہیں وہ ہیں ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, اسموکنگ, اوبیسٹی اینڈ ان ایکٹیویٹی. یہ چیزیں ہم اپنی لائف میں اور لائف اسٹائل اگر ان میں کچھ چینجز لائیں تو بہت چینجز آ سکتے ہیں ہماری ہیلتھ میں اور ہماری جو انڈیپینڈنس ہے اپنی ہیلتھ کے اکارڈنگ ٹو اس سے ہو سکتی ہیں. وائی ہیلتھ why heart health matters? Because it's the quality of our life and our healthcare system also is affected. Prevention is more powerful than cure. چھوٹی چھوٹی چینجز کرنے کے ساتھ بہت چینجز آ سکتی ہیں. اگر ہم اپنی لائف اسٹائل میں ایکٹیویٹی زیادہ رکھیں, جیسے ایکسرسائز رکھیں, 5 پاؤنڈ یا 2-3 پاؤنڈ بھی کم ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے لائف میں. اور پھر سوڈیم جو ہے اور پروسیسڈ فوڈ اٹ ہیز بیکم پارٹ آف آور لائف. اس کی اگر اویئرنیس ہو تو وی کین میک اے بگ ڈفرینس ان آور بلڈ پریشر. اب سوڈیم سالٹ جو ہے it is part of our life and it is very important too because it's a preservative. پرانے زمانے میں لوگ نمک لگا کے رکھتے تھے جب فریجز نہیں تھے, تو پریزرویٹو ہے. اس کو پروسیس فوڈ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ شیلف لائف انکریز کرتا ہے. اور مینوفیکچررس کو بھی پتہ ہے کہ کنزیومرز کو سالٹ پسند ہے بیکاز اٹ از ٹیسٹی, اٹ گیوز ٹیسٹ ٹو دا فوڈ. بٹ اٹ از ویری بیڈ فار آور ہیلتھ, اسپیشلی آور بلڈ پریشر. بلڈ پریشر اگر اس میں کمی رکھیں تو اس میں جو ہمارا بلڈ پریشر کی لیول ہے اس میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو بی اویئر آف ایوری تھنگ دیٹ وی ایٹ, اسپیشلی فریش پروسیس فوڈ. آپ دیکھیں ریسٹورانٹ فوڈ اور جو پروسیس فوڈ ہے اس میں 70% سالٹ ہے. وہاں سے ہمیں باڈی کو ملتا ہے, یعنی 70% جو ہمیں سالٹ ہم ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ ریسٹورانٹ فوڈس اور پروسیس فوڈ سے آ رہا ہے. اگر ہم گھر پر کھانا بنائیں یا اگر ہم سوڈیم جیسے لیبلس پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر سالٹ کتنا دیا ہوا ہے لیبل میں, اس کے ساتھ اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ کتنا سالٹ لے رہے ہیں. ان اینی کیس اگر ہم بالکل بھی نہ سالٹ ڈالیں پھر بھی ہمیں مل جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. اس کی جگہ اگر ہربز یوز کر لیں اور فروزن ویجیٹیبلس اور یہ ہیں ان کو دھو کر استعمال کریں کیونکہ ان میں بھی سالٹ دیا جاتا ہے. کینڈ چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر اگر ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں سارا دن تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ ہم سالٹ اپنے لے رہے ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں. بالکل بھی میں نہیں کہہ رہی کہ ختم کریں, 500 ملی گرامس کی تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. مگر اب جیسے یہ ہے کہ کینڈ فوڈز ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ان کو دھو کر استعمال کریں کیونکہ ان میں بھی تھوڑا سا سالٹ ہوتا ہے. اب ایک ایڈلٹ کو 23,000 ملی گرامس پر ڈے چاہیے. 22,300. اگر بلڈ پریشر ہے تو 1,500. اسے 500 تو ان اینی کیس ضرورت ہے جو کہ مل جاتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقے سے, تو اس لیے اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. سالٹ تو بہت ضروری ہے.
نرو ٹرانسمیشن کے لیے، مسلس کے لیے ضروری ہے، مگر جب اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اٹ بگنس ٹو افیکٹ آور ہیلتھ ویری بیڈلی. اب میں آ رہی ہوں کولیسٹرول پر. یہ ایسی چیز ہے کہ جو تقریباً سب ہی کنسرنڈ ہیں اس چیز کے بارے میں. کولیسٹرول کیونکہ کولیسٹرول جو ہے وہ کیونکہ ہماری ڈائٹ اتنی چینج ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا آسان بھی ہے اگر آپ شروع سے اس کی احتیاط کریں. اب اگر آپ دیکھیں ایک لپڈ پینل جو ہے جس کا آپ کو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے اوپر یہ 4 چیزیں دی ہوں گی: کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لپڈ پروٹین، ہائی ڈینسٹی لپڈ پروٹین اور ٹرائیگلیسرائڈ. اور بھی چیزیں ہیں مگر میں انہی 4 چیزوں کے اوپر آؤں گی ٹو میک اٹ سمپل کیونکہ یہ کنسرن ہے. اب کولیسٹرول جو ہے، کولیسٹرول بہت ضروری ہے، اٹس ویری اسینشیل فار اس. کولیسٹرول کے ساتھ ہارمونس بنتے ہیں. کولیسٹرول ہماری اسکن کے جو ممبرینس ہیں، باڈی کے ممبرینس ہیں، اٹس پارٹ آف اٹ. کیا فرق ہے کولیسٹرول میں؟ اب دیکھیں ہمارے ممبرینس فلیکسیبل ہیں تو اٹ از پارٹ آف کولیسٹرول، سو وی نیڈ اٹ. اور اب پلانٹس کو دیکھیں، پلانٹس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، ان کے اسٹاکس ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ ایگزامپل میں نے ایک دیا ہے کہ انسان کے اسکن میں کولیسٹرول کی ضرورت ہے ٹو کیپ دا فلیکسیبلٹی آف دا مسلز اینڈ دا ممبرینس، اور پلانٹس میں ضرورت نہیں ہے. اب ٹرائیگلیسرائڈس. ٹرائیگلیسرائڈس کا مطلب سم تھنگ 3. جو ہم فیٹ لیتے ہیں اپنے میل میں، جتنی ضرورت ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے، باقی جو ہے وہ اسٹور ہو جاتی ہے. جو شوگر میل اگر ہم لیں گے، جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے، باقی اسٹور ہو جاتی ہے. تو ٹرائیگلیسرائڈس کو آپ ایسا سمجھیں. اور یہ فیٹ اور شوگر مل کے ٹرائیگلیسرائڈس بن جاتے ہیں. ٹرائیگلیسرائڈس اس لیے کہتے ہیں کہ 3 شوگر کے چینز ہوتے ہیں اور 1 گلوکوز کا ہوتا ہے. اس کو آپ سویٹ فیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ادر ورڈ سمپل میں اس کو ٹرم میں بتا رہی ہوں. یہ ہے اسٹوریج فیٹ. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہر چیز جو ہے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. اب پرانے زمانے میں جب ہنٹر گیدررز تھے، کئی دنوں تک ان کو کھانا نہیں اویلیبل تھا ان کے لیے، تو یہ ٹرائیگلیسرائڈس جو اسٹوریج فیٹ ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ شوگر ایز شوگر استعمال ہوتی تھی اور فیٹ ایز فیٹ انرجی. And they used to go without food for many days because they had triglycerides in them. Triglycerides is basically storage fat. اور یہ ٹرائیگلیسرائڈس جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، they keep on accumulating، جس کے ساتھ ہماری جو ویسٹ لائن زیادہ ہو جاتی ہے. دس از آل ٹرائیگلیسرائڈس accumulated storage fat. اور یہ بہت ضروری ہے وہ اپنی جو لپڈ پینل ہے اس کے اوپر دیکھنا کہ ٹرائیگلیسرائڈ کتنا ہے. اس کو بھی یہ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ، اگر میں آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بتاتی ہوں اف پاسبل. اب ابھی میں نے آپ کو بتایا کولیسٹرول کی میننگ. لپڈ کا مطلب ہے فیٹ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کولیسٹرول اینڈ دا ڈفرنس بٹوین لپڈ. دونوں فیٹ ہیں بٹ ڈفرنس ہے. لپڈ از فیٹ جو کہ ہمارے آرگنس میں پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے آرگنس کو ٹیمپریچر کے لیے، وہ استعمال ہوتا ہے. اور جو کولیسٹرول ہے وہ ہے جس کے ساتھ ہارمونس بنتے ہیں اور اس کے اور فنکشنز ہیں، فلیکسیبلٹی ہے ہمارے اسکن میں. تو یہ دونوں فیٹ ہیں بٹ ڈفرینٹ کائنڈ. اس کا اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہے. کولیسٹرول از اسٹرنول، اٹس اے ڈفرینٹ اسٹرکچر ان but both are fat. اب لپڈ کا مطلب کیا ہے؟ لپڈ کا مطلب فیٹ. اور لپو پروٹین کا کیا مطلب؟ پروٹین کا مطلب لپڈ کے ساتھ پروٹین، فیٹ کے ساتھ پروٹین کمبائن کیا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیٹ کبھی لپڈ میں نہیں ڈیزالو ہوتا،
اس کو کوئی آپ اگر فیٹ کو پانی میں کریں تو وہ سیپریٹ کرتا ہے, کسی بھی فلوئڈ میں سیپریٹ دے گا. اس کے لیے اس کو پروٹین کی ضرورت ہے ٹو کمبائن ٹو فلو ان دا بلڈ اسٹریم. تو اٹ ٹیکس دا پروٹین فرام دا بلڈ اینڈ بیکمس لیپوپروٹین. تو آپ جب دیکھتے ہیں لو ڈینسٹی لیپوپروٹین وہ حصہ ہے جو کہ پروٹین کے ساتھ کمبائنڈ ہے. اور لو ڈینسٹی کا مطلب یہ, لو ڈینسٹی مینس بیڈ پروٹین, سوری بیڈ کولیسٹرول. آپ لو سے آپ یہ ورڈ یاد رکھیں لاؤسی, سو اٹس ناٹ اے گڈ کولیسٹرول. ہائی ڈینسٹی کولیسٹرول, ہائی سے آپ یاد رکھیں ہیلدی, سو اٹس اے گڈ کولیسٹرول. So why is it called low density? It is called low density کیونکہ اس میں جو پروٹین کی ڈینسٹی کم ہے اور فیٹ کی زیادہ ہے. ہائی ڈینسٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فیٹ کم ہے اور پروٹین زیادہ ہے, which is good. ان دونوں کا فنکشن یہ ہے کہ لو ڈینسٹی پروٹین جو ہے وہ سب بیڈ فیٹ, آئی ایم جسٹ یوزنگ دیز ورڈس, بیڈ فیٹ کو ڈمپ کرتا ہے آرٹریز میں, جس کے ساتھ بلاک ہو جاتا ہے. اور ہائی ڈینسٹی کا اینڈ اٹس لائک گاربیج. اور ہائی ڈینسٹی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ گاربیج اٹھا کے لے جاتا ہے. سو لو ڈینسٹی از لائک گاربیج in the arteries. High density will be like a dump truck taking away the garbage. So ان دونوں کا اب بیلنس بھی صحیح ہونا چاہیے. آپ کے پروفائل پر پورے ویلیوز دیے ہوئے ہیں کہ کتنا نارمل ہے اور کتنا ہائی اب ہے. اچھا, کولیسٹرول ہمیں ہماری باڈی میں کس طرح آتا ہے, کیا سورسز ہیں. ایک تو ڈائٹری سورس ہے اور ایک لیور بناتا ہے. ڈائٹری سورس یہ ہے جو ہم یہ لین میٹ اور فیٹ اور یہ چیزیں کھاتے ہیں, دیٹ از ڈائٹری سورس. اور انڈوجینس کولیسٹرول, دا لیور پروڈیوسز اٹ, دیٹ از 80% اور ڈائٹری 20% ہے. کسی جگہ پر آپ کو نظر پڑیں گے کہ شاید وہ 25 ہے یا 75, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائٹری پروٹین کم ہے اور لیور کولیسٹرول زیادہ ہے, مچ مور. اچھا, ڈائٹری کولیسٹرول دیٹس دا انٹیک فرام فوڈ. سو اینیمل پروڈکٹس میں آپ کو ملے گا. اٹس ناٹ دا سیم ایز بلڈ کولیسٹرول. Dietary cholesterol is not the same as blood cholesterol. Or dietary intake has a limited effect for most people. کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ انڈے مت کھائیں کیونکہ اس میں کولیسٹرول ہے, مگر ریسرچ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ڈائٹری سے تو 20% ملتا ہے, زیادہ تو لیور بناتا ہے. سو اٹس ناٹ, ٹھیک ہے احتیاط ضرور کریں, اوور نہ کریں, مگر اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. اس لیے ڈائٹری پر اتنا زیادہ نہیں زور دیا گیا, یہ چینج ہو گئی ہے. اوکے, ڈائٹری کولیسٹرول 20% comes from animal-based foods like meat, eggs and dairy, found in foods like shrimp, liver and egg yolks. While dietary cholesterol does not affect blood levels, its impact is often less significant than once believed. Especially یہ میں نے اب آپ کو بتایا. In most healthy individuals, moderate intake of dietary cholesterol doesn't significantly raise LDL. اس کے ساتھ کوئی آپ کا LDL زیادہ ریز نہیں ہوگا کیونکہ it's just 20%. It's not that bad an impact as the liver is, when liver begins to produce. So saturated fats and trans fats in the diet have a greater impact on blood cholesterol. Eggs for example, okay, یہ ہو گیا. اب اگر کہا گیا ہے کہ بارڈر لائن کولیسٹرول ہے, پھر کیا کریں؟ آپ بالکل ٹرائی کر سکتے ہیں ڈائٹ کے تھرو اس کو ٹھیک کرنا. اٹ از سیف اینڈ افیکٹو. اور اگر بارڈر لائن شروع نہیں ہے, آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں, جیسے فیٹس کم کریں, سیچوریٹڈ فیٹس اینیمل سورس سے کم کر دیں, سبزیاں زیادہ کر دیں. اور oat, barley, soluble fiber, beans, lentils,
یہ سب چیزیں جو ہے ویجیٹیبلس فیٹس اور یہ لیں. اب ویجیٹیبل آئلس جو اس کے اندر اسٹیرول لاسٹ میں جو لکھا ہوا اسٹیرول اینڈ اسٹینولس, یہ جو ہے دس از پلانٹ, دس از کولیسٹرول لائک فیٹ ان پلانٹس, اٹس ناٹ کولیسٹرول, اٹس فرام پلانٹس. یہ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں زیادہ کریں تو جیسے ویجیٹیبلس وغیرہ, تو جو ریئل کولیسٹرول the one that is fat is blocked by them, it is blocked. اور یہ جو اسٹیرول اینڈ stenols جو ہیں which is like cholesterol, it is not cholesterol, these are from plants, they will block the cholesterol absorption. So this is some of the changes you can do if you are being told that it's a borderline cholesterol. You should try. It is effective and safe, but you have to make a lot of effort. Like for example, take a walk. اس کے ساتھ آپ فیٹ LDL کم ہوگا, کولیسٹرول کم ہوگا, اس کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈس کم ہوں گے. ٹرائیگلیسرائڈس جو میں نے کہا ہے اسٹوریج فیٹ. Most endogenous cholesterol, most of it is made by the liver. It's tightly regulated until something throws that out of balance. اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ بارڈر لائن کولیسٹرول کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں, سب کچھ آپ نے کیا, still cholesterol is high. Why? Because the liver may be producing it. That's not in your control. اس کی کئی وجہ ہیں. Why is the liver producing it? It could be genetics. It can be family history. گرینڈ فادر کو تھا, فادر کو تھا. یہ تو ڈاکٹر ہی صرف آپ کو بتا سکتے پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ کر کہ وائی از اٹ اوور پروڈیوسنگ. اور بھی کئی وجہ, تھائرائڈ پرابلم ہو سکتا ہے. اور could it be a fatty liver? Yes, fatty liver also, for sure. I was coming down to that also. تو اس میں یہ ہے, تو یہ کولیسٹرول بنتا کیسے ہے اس میں لیور میں؟ اٹس میڈ فرام اس کا را مٹیریل ہے فیٹس, شوگرس, پروٹینس. دے آل گیٹ ٹوگیدر اینڈ میک کولیسٹرول, پروڈیوس کولیسٹرول ان دا لیور. سو جیسے میں نے اب پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹرائی کریں بارڈر لائن کے. آئی وڈ first give you the suggestion, borderline cholesterol, do everything that you can. If it is still not working, then you should have a talk with your doctor. She will evaluate کہ maybe the liver is producing more. You've done your best. Why this matters? Even اگر بعض لوگ بالکل نہیں کولیسٹرول کھاتے, ان کا پھر بھی کولیسٹرول ہائی ہے, اور کچھ لوگ بہت زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں ہیں تو ان کا کولیسٹرول ہائی نہیں ہے. ایسے بھی لپڈ میٹابولزم جو ہے اٹس ویری ویری کمپلیکس. یو کانٹ جسٹ سے تھنگس لائک دیٹ, اٹ از ویری کمپلیکس. اور اس کی ایویلویشن صرف ایک آپ کا فزیشین ہی کر سکتا ہے کہ کن بیسس پر وہ لیور پروڈیوس کر رہا ہے کولیسٹرول. Why does liver overproduce? Genetics, hereditary conditions, defective. بعض دفعہ LDL receptors ہیں, جیسے شوگر کے receptors ہیں, Giselles receptors ہیں, بعض دفعہ ان کے receptors defective ہوتے ہیں and they are not absorbing the cholesterol and the liver thinks it needs more. Liver جو ہے it's a very smart thing, it's like a pharmacist in your body. It's making all kind of medicines, all kinds of things. اور اگر ریسیپٹرز ٹھیک نہیں ہیں اور کولیسٹرول بلڈ کے اندر جمع ہوتا جا رہا ہے, it thinks that there's no cholesterol, so I have to make more. So اس طرح بھی ہو سکتا ہے. I'm not a doctor, but I'm just saying these are the possibilities جو کہ آپ کے ڈاکٹر ایویلویٹ کر کے بتائیں گے what is happening, اور ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں. You can't just say it like that. لیور اینڈ گال بلیڈر پرابلمس کنڈیشنز ہو جاتی ہیں, impaired cholesterol excretion, drugs leading to accumulation ہو جاتی ہے, and the liver keeps on producing. There are many reasons why the liver is producing. Normal liver جو ہے it's very tightly regulated.
اس کو پتہ ہے کہ کب کولیسٹرول کی ضرورت ہے, کب ہائی ہے, کب لو ہے. جب ہائی ہے اٹ اسٹاپس ریڈیوسنگ, when it's low it's producing more. But when things go wrong, اگر ریسپٹر صحیح نہیں ہے تو it will keep on producing. So these are tests that can only tell you. Okay. To reduce cholesterol through lifestyle conditions. اب آپ کی اگر رپورٹ پر, this only your doctor can read. I am only a dietitian and I can only tell you according to the diet اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ کولیسٹرول جو ہے اٹ از فیٹ, اٹ میکس ہارمونس, اٹ ڈز دس, اٹ ڈز دیٹ. اگر آپ کی کولیسٹرول ہائی ہے, ٹوٹل کولیسٹرول ہائی ہے, تو آپ نے, آپ کا گول ہوگا کہ آپ ایل ڈی ایل کو بھی واچ کریں, کم کریں, ایچ ڈی ایل کو بھی واچ کریں, ٹرائیگلیسرائڈس کو بھی واچ کریں. ٹرائیگلیسرائڈز از ایکیومولیٹڈ فیٹ, جیسے آپ نے بتایا کہ فیٹی لیور میں جمع ہو جاتا ہے. اگر ایل ڈی ایل زیادہ ہے then you have to strictly cut down on saturated fats, کیونکہ اس میں saturated fat جسے میں نے ایکسپلین کیا ایل ڈی ایل, ایل تو جو لاسٹ والا ہے وہ لپو پروٹین ہے, ایل ڈی کا مطلب اس کی جو ہے پروٹین کی ڈینسٹی کم ہے اور فیٹ کی زیادہ ہے. سو یو ہیو ٹو اسٹرکٹلی ٹیک اے ڈائٹ جس میں سیچوریٹڈ فیٹ بہت کم ہو, بہت کم ہو. یعنی جیسے یو نو آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ٹیک اٹ, مگر گھی, کوکونٹ آئل, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو کٹ ڈاؤن. ایک سوال ہے جی, ایچ ڈی ایل زیادہ ہونا بھی نقصان دہ؟ نہیں, ایل ڈی ایل سوری جسٹ مطلب ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہونا کا نقصان دہ؟ ایچ ڈی ایل کو اچھا کولیسٹرول جی ہو سکتا ہے, جی اٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس. ایل ڈی ایل اگر ہائی ہو تو اچھا ہے, مگر ایکسٹریم نو. اچھا, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ایچ ڈی ایل ہائی ہو تو؟ I really don't know the answer to that. I'm sorry. But جیسے اومیگا 3 لیے جاتے ہیں لوگ, اومیگا 3 لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایل ڈی ایل, ایچ ڈی ایل زیادہ ہو جاتا ہے. جی اس میں ایچ ڈی ایل زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایچ ڈی ایل اگر زیادہ ہو, جتنا میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایچ ڈی ایل از گڈ بیکاز اٹ پریونٹس انفلیمیشن. جی جی, انفلیمیشن اس کے ساتھ ختم ہوتی ہے. اور ایک طرح کا ہیپی ہارمون بھی ہے یہ. جی, ہیپی ہارمون بھی ہے اس کے, جو اومیگا 3 ہے, اس سے آپ کا جو دماغ میں جو سیروٹونن وغیرہ بھی. جی 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 بالکل. تو اگر جیسے آپ کا کوشچن تھا ایچ ڈی ایل اگر زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, ایچ ڈی ایل اگر زیادہ ہو جائے اٹس گڈ, بہت زیادہ بھی نہیں, اٹ شوڈنٹ بی ویری لو. آپ کے پاس ویلیوز لکھے ہوئے رپورٹ کے اوپر, جی, آپ اس کے اوپر چلیں اور اس کے اوپر دیکھیں کہ ایل ڈی ایل کتنا. ایل ڈی ایل شوڈ بی لو, ایل ڈی ایل شوڈ بی, وہ تو اٹس اے سائلنٹ ڈینجر جو کہ بالکل کئی سال تک نہیں پتہ چلتا, اور اٹ کیپس آن ڈیمیجنگ دا آرٹریز. اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب بہت ہائی ہو چکا ہوتا ہے. اگر ڈائٹری سے نہیں کنٹرول ہو رہا تو آپ یو نو یور ڈاکٹر ول ڈسکس. ظاہر ہے اگر وہ لپٹور وغیرہ دیتے ہیں, لپٹور ہے اور لپٹور ہے اور ایک دو اور کئی اور بھی ہیں. جی کئی اور بھی ہیں. ان کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ڈاکٹر یہ ایویلیویٹ کرے گا کہ وہ کون سی دوائی دے گا. کچھ کے ساتھ کولیسٹرول بلاک ہو جاتا ہے, کچھ کے ساتھ انزائمز یوز ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کو ختم کرتے ہیں. دے آر ڈفرنٹ تھنگس, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ میڈیکیشنز. تو so when you have cholesterol, diet changes, reduce saturated fat, eliminated trans fat. Trans fat بہت dangerous اور processed foods, cookies, crackers, candy, chocolate, یہ سب bakery stuff will cause it. To reduce cholesterol, increase soluble fiber found in oats, beans, apples and Brussels. Add plants, sterols and stenols. یہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ they are like cholesterol. They are not cholesterol, but they are like cholesterol and they block the absorption of cholesterol, of the real cholesterol that is causing harm. Eat omega-3 rich foods, salmon, mackerel, walnuts, flaxseed. Insoluble fibers یہ سب دیے ہوئے ہیں کہ they will block
cholesterol absorption. Physical activity, exercise, weight, these things will all help. Exercise, take 30 minutes कहते हैं 3 times a week. इससे कम भी आप कर लें. Circulation is very important. Actually 30 minutes के बाद जाकर वेट लूज होना शुरू होता है. कहते हैं तो 30 मिनट्स तक है, मगर 30 मिनट्स तक सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन और ये चीज़ें हैं, बट एक्चुअली आफ्टर 30 मिनट्स यू स्टार्ट लूजिंग वेट. उससे पहले आई ट्राइड दिस माई सेल्फ मेनी टाइम, 30 minutes nothing happened. So when it went down to 1 hour, it did help. So अगर आप कर सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट, अगर आप कर सकते हैं तो करें, वरना अगर नहीं कर सकते तो 10 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसलिए कि 10 मिनट्स थोड़ी देर के बाद करते रहें कि सर्कुलेशन रहे बॉडी में. ज़रूरी नहीं है कि आप वेट गेन लूज़ करने के लिए कर रहे हैं, सर्कुलेशन के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है कि बैठे रहने के साथ उससे बेहतर है कि कुछ करें. 20 मिनट्स की कर दी, जितना आपसे हो सके करें, मगर 30 मिनट्स 3 times a week. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अब ये देखा गया है कि जो एशियंस हैं, साउथ एशियंस, उनकी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, उनकी LDL भी बहुत है, और द रीज़न उनकी डाइट में फैट बहुत ज़्यादा है और उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे आर नॉट वेरी एक्टिव. सो इसलिए यहाँ पर जो स्टडीज़ हुई हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, उनमें यही कहा जाता था, मैं नहीं कह रही मगर वो कह रहे थे कि साउथ एशियंस में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है. जी जी, वो तो ऑर्डर मीट्स तो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ऑर्डर मीट्स आप फुल, आप आज पाए खाएं, दूसरे दिन जाके आप, अगर बिल्कुल नहीं है आपको कोलेस्ट्रॉल, आज पाए खाएं. आई नो समवन हु इज हैविंग, इसलिए मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस से कि मेरी अपनी सिस्टर है, शी डिडंट हैव कोलेस्ट्रॉल, उसने अपना वो इस्लामाबाद में पाए शाय ये सब कुछ खाया, दूसरे दिन उनको पता नहीं था कि टेस्ट के लिए जाना है. वो जब गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल हाई है. तो देन शी रियलाइज कि एक दिन पहले, ये मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सेल्फ टेक एक्सपीरियंस. ओके, मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस कैन नेगेटिवली अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ट्राई योगा करें, हॉबीज़ कोई रिलैक्सिंग करें, गार्डनिंग करें, जो भी कर सकते हैं. मेडिकेशन एंड लाइफ स्टाइल ऑल्सो कैन इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल. ज़रूरी नहीं है कि आप गलत खा रहे हैं, कोई मेडिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से होगा. ये तो आपको सब डॉक्टर ही देख कर बता सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन के साथ क्या इफेक्ट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट खराब है. ओके, इन कंक्लूजन, कोलेस्ट्रॉल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो वेरी यंग पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स. और एक मैं स्टडी पढ़ रही थी जो इंडिया में की गई थी. इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं टू यंग पीपल फ्रॉम 30s टिल पता नहीं वेरी यंग एज. तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनकी डाइट सही नहीं है, ऑल्दो दे आर वेजिटेरियंस, बट मे बी घी वगैरह ये आई डोंट. तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं. जी, तली हुई एग्जैक्टली बहुत खाते हैं. तो और वेरी सेडेंटरी, हम लोग बैठ के बातें करना चाहते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. एशियन पीपल आर, दैट्स व्हाई वी आर मोर हैविंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल. बिल्कुल सही है. गपशप का जो मामला है ना हमारे यहाँ, जी, we are not very active people. We should, be more active. ये हम आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं. और आप ज़रूरी, अब आगे विंटर्स आ रही हैं, मैं खुद वॉक के लिए जाती हूँ डेली, मगर जब विंटर्स आएंगे तो घर के अंदर करूँगी. घर के अंदर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. या फिर मॉल में जाके कर सकते हैं. मॉल में जाके कर लें. चलिए अगर आप बाहर जाने को अगर बहुत सर्दी है, क्या वट एवर रीज़न, आप घर में कर लें. treadmill. क्या पता कि आप बाहर हो या अंदर हो, मेन चीज़ तो ये है ना कि यू आर एक्टिव. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एक्टिव. उसके साथ आप देखिए, एक्टिव होने के साथ मैंने अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स आर स्टोरेज फैट. वो स्टोर होता जाता है. पुराने ज़माने में हंटर गैदरर्स का ये था कि उनको कई दिन खाना नहीं हंटिंग के साथ मिलता था, तो वो जो उनका स्टोरेज फैट था वो यूज़ अप हो जाता था. मगर हमारा जो स्टोरेज फैट है वो एक्यूमुलेट होता जाता है.
اور اس کے ساتھ یہ کئی فیٹی لیور اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. So I said cholesterol awareness, understanding cholesterol's role is vital. جو لپڈ پینل کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ لپڈ پینل کے ہر یونٹ کا کیا مطلب ہے. What does lipid mean? What does low density lipid mean? What does high density lipid mean? And what does triglyceride means? اور پھر healthy lifestyle habits, adopting balanced diet, میڈیکل مانیٹرنگ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے میڈیکل مانیٹرنگ کروائیں, آن اینڈ آف کرواتے رہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہی رہے گا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سائلنٹ ڈینجر ہے, یہ آپ کو کئی سال تک نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ آرٹریز میں اکیومولیٹ نہیں ہو جاتا. اور آپ دیکھیں کہ آرٹریز اگر آپ کی سرکولیشن اچھی ہے, آرٹریز ہیلدی ہیں, sometimes the arteries form, when these fats hit the artery, they form cracks. اور وہ cracks کے اندر the fat lipid gets stuck in it. It causes inflammation. So you have to avoid all these things, be aware of all these things. You're doing it for your own health. You're not doing it for anyone else. It's your own health. And as we grow older, our system gets slower, lipid metabolism gets slow, sugar metabolism gets slow, so we must be more aware of these things. And then regular health checkup and medical advice are essential for early detection and management. اگر پہلے پتہ چل جائے کہ border line پر ہے, you can do something about it. You can try, and you should try through the diet. Because I'm a nutritionist, I go by the diet. But sometimes diet doesn't help. You can't help it. So you may need medication. So this is, goes to the next level. But it is very safe and effective. You will be safe from taking medication. So if you try from by a diet. And if it works. I'm not sure, but if it works, yes. Okay.